اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں کن کن لوگوں کو جگہ دے رکھی ہے؟ کیسی کیسی ناجائز محبتیں ہم نے اپنے دل میں پال لی ہیں، جن محبتوں سے میرے رب نے مجھے روکا تھا۔ دوستو، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا۔ اس دل کا اور اس کی محبت کا حقدار صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ وہ رب جس نے ہماری بغیر کسی عرضی کے ہمیں زندگی بخشی اور ہم کو ایک انسان بنایا، نہ کہ کوئی جانور، اور نہ جانے کتنے دوسرے لوگوں پر ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت بھی بخشی، چاہے وہ حسن کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، خاندان کے اعتبار سے ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا احسان جو بغیر مانگے اس نے ہم پر کیا، وہ یہ کہ مجھے ایک اسلامی خاندان میں پیدا کیا، جس سے نہ جانے کتنے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو اس نے ہمیں بغیر مانگے ہی دے دیا۔ ہم نے کب اس سے یہ سب کچھ مانگا تھا؟ اور ان سب نعمتوں کے بعد بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ میری فکر میں رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اتنا کمزور اور چال باز ہے کہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر وہ بھٹک جائے گا۔ تو اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم بھی ہم کو انعام کیا ہے، جس عظیم نعمت کے لائق نہ ہم کبھی تھے اور نہ ہو سکتے۔ وہ ہمیشہ ہم پر نظر رکھا ہوا ہے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ وہ میری توبہ کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ تو توبہ تو کر، پھر دیکھ میں تیرا کیسے استقبال کرتا ہوں۔ میرا رب سب کچھ دے کر بھی پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ دنیا کے کسی سخی بادشاہ سے بھی بار بار مانگو تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب تو اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اسے مانگتا نہیں ہے۔ پھر میرا رب کتنا کریم ہے کہ دنیا بھر کے گناہ لے کر اس کے سامنے ندامت کے ساتھ صرف ایک مرتبہ اس کا بندہ کہہ دے کہ اے میرے رب، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو وہ ایک دم سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی تانا نہیں دیتا، ذرا سا وقت نہیں لگاتا، اور آگے بڑھ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ کیسا رحیم و کریم رب ہے، کبھی اپنی رحمت کے دروازے بند ہی نہیں کرتا۔ بندے کو جس وقت خیال آئے کہ غلطی ہو گئی کہ اچانک آسمان سے ایک تسلی سے بھری ہوئی آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، گھبرا مت جانا، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ لینا، ہمت نہ ہار دینا۔ یہ تیرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ تو آگے بڑھ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگ تو صحیح۔ میں نے کہا تجھ سے تیرا رب سب کچھ مانگا ہے، ویسے جو کچھ تو ہے اور جو کچھ تیرا ہے تو سب کچھ میرا دیا ہوا، لیکن وہ بھی تو رکھ لے۔ بس 5 وقت کی نمازوں کا وقت میرے لیے نکال لے۔ میں نے کہا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ بس جو چیزیں میں نے تیری بھلائی کے لیے، تیری کامیابی کے لیے ناجائز کی ہیں، ان ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوستو، جفائیں تو میری طرف سے ہیں، میرا رب تو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ میرے گناہوں کے باوجود، میری بغاوت کے باوجود مجھ سے کہتا ہے اے میرے بندے، اے ابن آدم، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ ارے میرے دوستو، محبت کا اظہار تو مجھے کرنا تھا، محبت کی گواہی تو میرے اعمال سے ظاہر ہونی تھی۔ میرے رب کو کیا ضرورت تھی؟ میرے رب کو میرے اور آپ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ وہ تو ایک مرتبہ ارادہ کرے گا، پوری انسانی مخلوق مٹ جائے گی اور ایک نئی اور اللہ کی فرما بردار مخلوق وجود میں آ جائے گی۔ لیکن یہ میرے رب کی لامحدود محبت ہی تو ہے کہ مجھ جیسے حقیر اور گناہ گار بندے کو وہ پاک ذات کہہ رہی ہے، وہ رب کہہ رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی سلطنت لامحدود ہے، جو موت سے پاک ہے، ہر طرح کے نقص سے پاک۔ ساتوں زمین اور آسمان کے برابر کے فرشتے اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی کبریائی کو دیکھ کر ایک چڑیا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ بے نیاز ذات جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات تو تصورات سے بھی اعلیٰ ہے۔ تصورات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں میرے رب کی کبریائی شروع ہوتی ہے۔ وہ کسی سے نہیں، سب کچھ اس سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر وہ مجھ جیسے گناہ گار سے کہہ رہا ہے اے میرے بندے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ دوستو، ہم نے کچھ تو سوچا ہوتا، کچھ تو خیال کیا ہوتا۔ میں نے ایسی بے وفائی کی ہے، ایسی بے وفائی کی کہ مجھے خود پر شرم آنی چاہیے۔ یہ دل ہم نے کس کس کو دے رکھا ہے، کس کس کی ناجائز محبت اس دل میں بھر لی ہے۔ اور اس دل پر تو میرے رب کا حق تھا، اسی رب کا حق تھا
جو میری بے وفائی کا بدلہ مجھے وفاؤں سے دیتا ہے، جس کی رحمت کے دروازے ہر وقت مجھ گناہگار کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم اپنے رحیم رب کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں، تب بھی اس کی لامحدود رحمتوں اور نعمتوں کا، اس لامحدود محبت کا ہم ادا نہیں کر سکتے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے وفائیں کر لیں، اس سے ایسی محبت کریں کہ پھر کوئی اور محبت اس پاک محبت کو ہرا نہ سکے، ورنہ پھر ہم سے بڑا نالائق تو کوئی نہیں ہوگا کہ اتنے کریم رب کو ہم راضی نہ کر سکے، جو ہر وقت ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ہر وقت ہمیں اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ہم اس رب کو راضی کر لیں جو اپنے بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی کی تعریف بڑی خوشی کے ساتھ ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، جو فرشتے کبھی سجدے سے اپنا سر بغیر اپنے رب کی اجازت کے اٹھاتے تک نہیں ہیں۔ بالکل اس طرح سے وہ اپنے بندوں کی نیکی پر خوش ہوتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے کسی کارنامے پر اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اتنی کریم اور پیار کرنے والی ذات کو اپنے دل کی محبت کا حقدار نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر اس سے وفا نہ کریں تو کس سے کرے؟ پھر یہ سر اس کے سامنے نہ جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ یہ دل اس کو نہ دیا جائے تو پھر کس کو دیا جائے؟ یا اللہ، تو ہمیں اور ہماری ایک ایک سانس کو، ایک ایک دھڑکن کو اپنا بنا لے، ہماری زندگی کا مقصد تیری رضا اور تیری معرفت کو حاصل کرنا بنا دے، اور میری اس بے وفائی کو وفا سے بدل دے۔